بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے حوالے سے جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اس میں سے جس غلط فہمی پہ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے اس کا تعلق اس سوال سے ہے اور اس اعتراض سے بھی ہے کہ کیا قرآن مجید ہمیں کوئی سیاسی اور معاشی نظام دیتا ہے، اور اگر دیتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ مدتیں گزر گئی ہیں اور ہمیں کوئی باقاعدہ طور پہ اسلام کا سیاسی یا معاشی نظام بالکل نشان زد کر کے شک وار 1 2 3 کر کے ہمیں میسر نہیں آیا۔ ہمارے جو محققین ہیں جو نظریہ سیاست کے حوالے سے بھی اور نظریہ معیشت کے حوالے سے بھی ریسرچ کرتے رہے ہیں اور تحقیق کرتے رہے ہیں، انہوں نے کوئی ایک ایسا نظام نہیں پیش کیا جس کو ہم کہہ سکیں کہ وہ اسلام کا سیاسی نظام ہے، یا کوئی ایک معاشی نظام نہیں پیش کیا، اور جس کی وجہ سے ہم اس مخمصے میں ہمیشہ سے گرفتار رہے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید کا جو یہ دونوں نظام ہیں ہمارے سامنے نہیں آ رہے۔ دیکھیے، اس سوال کو ایڈریس کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ اپنی اصل میں جس چیز پر مبنی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ سیاست یا معیشت کے معاملے میں کوئی نظام دیتا ہے۔ یہ بات بذات خود ہی محل نظر ہے، یہ بات بذات خود ہی درست نہیں ہے۔ یعنی اگلی بات تو ظاہر تب پیدا ہوگی کہ ہم پہلے اس کو تسلیم کر لیں کہ اسلام کوئی ایک سیاسی نظام دیتا ہے یا کوئی ایک معاشی نظام دیتا ہے، اور پھر اس کی دریافت میں اور اس کی تحقیق میں اور اس کی تدوین میں لوگ لگ جائیں۔ یہ کاوشیں بھی ہوئی ہیں، تاہم اس بارے میں جو صحیح نقطہ نظر محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ سرے سے کوئی نظام نہ سیاست کا اور نہ معیشت کا دیتا ہے۔ اسلام دراصل کچھ ضابطے دیتا ہے، وہ سیاست میں بھی دیتا ہے اور وہ معیشت میں بھی دیتے ہیں، اور یہ ضابطے ہی شریعت کہلاتے ہیں۔ چنانچہ اس نے سیاست کے حوالے سے بھی ایک شریعت ہے جو چند ضابطوں پر، بہت مختصر ضابطوں پر مبنی ہے۔ مثال کے طور پہ اس میں ایک ضابطہ یہ ہے کہ جو نظام ہے وہ مشورے پر مبنی ہوگا۔ اسلام کا جو سیاسی سسٹم ہے، پولیٹیکل سسٹم، وہ مشورے پر مبنی ہوگا۔ یہ ایک ضابطہ ہے جو اس نے دے دیا۔ اب اس پر ظاہر ہے اس پر مبنی نظام بنے گا، اور اس نظام کے اندر وہ وسعت ہوگی جو کہ ہونی چاہیے، اور ممکن ہے کہ وہ نظام پاکستان جیسے ملک میں یا انڈونیشیا سے ملک میں اور طرح بنے اور کسی اور مسلم ملک میں اور طرح بنے، اسی طریقے سے ایک زمانے میں اور طرح بنے اور آنے والے زمانے میں اور طرح بنے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے کوئی نظام نہیں دیا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں اصل جو چیز ہے وہ اصول ہیں، کچھ سیاسی اصول دیے ہیں، اور یہی معاملہ معیشت کا بھی ہے، کچھ معاشی اصول دیے ہیں۔ مثال کے طور پہ معیشت میں یہ بتایا گیا کہ سود اور جوا جو ہے وہ ممنوع ہے، یا ٹیکس کے حوالے سے بتایا گیا کہ زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس جو ہے وہ نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کچھ ضوابط ہیں جو دے دیے گئے ہیں۔ ان ضوابط کو سامنے رکھ کے، جیسے سیاست کے معاملے میں ضوابط دے دیے گئے ہیں اور وہاں ان کو سامنے رکھ کے آپ نے نظام بنانا ہے، بالکل ایسے ہی معیشت میں بھی کچھ ضوابط دے دیے گئے ہیں، ان کو سامنے رکھ کے آپ نے نظام بنانا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو کاوش ہونی چاہیے قرآن مجید کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے نہ وہ سیاسی نظام آپ کو دے گا، نہ آپ کو معاشی نظام دے گا، وہ آپ کو کچھ سیاسی اصول دے گا اور کچھ معاشی اصول دے گا۔ مسلمان محققین کو چاہیے، مسلمان لوگوں کو چاہیے جو قرآن مجید پر ریسرچ کرتے ہیں، قرآن مجید پر غور و فکر کرتے ہیں، کہ وہ ان اصولوں کو دریافت کریں۔ وہ اصول چند ہیں، یہ کاوشیں اس زمانے میں بھی ہوئی ہیں، اور ان کو سامنے رکھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اصول کیا ہیں، تاکہ پھر ان اصولوں کی روشنی میں پھر نظام جو ہے وہ ایسی چیزیں جو پھر پولیٹیکل سائنٹسٹ، اکنامک سائنٹسٹ بنا سکتے ہیں۔ یعنی یہ تو ضرور ہے کہ جو شریعت کا ہے یا جو پرنسپلز ہیں وہ تو آپ کو اسلامی اسکالر بتائے گا کہ معیشت کے یہ پرنسپلز ہیں، یہ ضابطے ہیں، اور سیاست کے یہ پرنسپلز ہیں، یہ ضابطے ہیں۔ اس کے بعد کا جو کام ہے وہ ماہرین کا کام ہے، وہ ایکسپرٹس کا کام ہے۔ یعنی اسلامک اکنامکس کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو عالم ہونا ضروری نہیں ہے، ان کو اس لیے کہ ان کو ضابطہ بتا دیا جائے گا، تو اس ضابطے پر مشتمل ان کو نظام بنانا ہے۔ تو ہمیں خلاصتاً بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ سوال جو پیدا کیا جاتا ہے کہ اسلام یا قرآن مجید ایک سیاسی نظام دیتا ہے اور قرآن مجید ایک معاشی نظام دیتا ہے اور بس اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ بات بدقسمتی سے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید نے طریقہ اختیار ہی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے طریقہ اختیار نہیں کیا کہ وہ کوئی نظام دیں۔ وہ ضوابط دیتے ہیں، وہ اصول دیتے ہیں، اور انہی کو وہ شریعت کہتے ہیں، انہی کو وہ ڈیوائن لا کہتے ہیں، اور اس کی روشنی میں ہیں جو نظام بنائے جاتے ہیں۔ چنانچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس میں صحیح رویہ یہ ہے اہل دانش کا کہ وہ پہلے تو استخراج کریں، ڈیڈیوس کریں ان شریعت کے اصولوں کو جو سیاست سے متعلق ہیں اور جو معیشت سے متعلق ہیں، اور پھر ان کو سامنے رکھ کے اپنے اپنے احوال کے لحاظ سے، اپنے اپنی سرکمسٹانسز کے لحاظ سے، اپنے اپنے ملک کے لحاظ سے وہ سسٹم بنا سکتے ہیں جو کہ ان اصولوں پر مبنی ہوگا۔ چنانچہ اس سے اصول نکلا وہ یہ ہے کہ وہ جو اصول ہیں وہ تو ہمیشہ کے لیے ابدی اصول ہیں، وہ ڈیوائن ہیں۔ البتہ ان پہ جو نظام بنے گا وہ وقت کے لحاظ سے تبدیل بھی ہو سکتا ہے، اس میں ارتقاء بھی ہو سکتا ہے، اس میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ سماج میں جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے، معاشرے میں جو ارتقاء پیدا ہوتا ہے، یہ پھر اس کی اکاموڈیشن ہے جو اس کے ذریعے سے ہو جاتی ہے۔ تو جو پرنسپلز ہیں، جو ضوابط ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، وہ اٹل ہیں، وہ اٹرنل ہیں۔ ان پر مبنی جو سسٹم بنے گا وہ ہے جو وقت کے لحاظ سے تبدیل بھی ہوگا، تاہم وہ جب بھی بنے گا انہی اصولوں پر مبنی سسٹم بنے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔